للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب پڑھیے صلاۃ و حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء تو بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ سید سروراں حامی بے کساں نیر تاباں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہج ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد واجب الاحترام
علماء کرام، سادات عظام، علماء اہل سنت و اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے کہ خالق کائنات عزیزم ڈاکٹر محمد رمضان صاحب تے انہاں دی ساری ٹیم نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مینوں نام نہیں یاد جنہ جنہ دوستاں دا اس دے اندر، غلام عباس اور شہد، ہاں اس ہے پڑھا چک نمبر 106 کھچیاں، جتنے بھی سنگی اس دے اندر انتظامیہ دے اندر نام موجود نے اور باقی دوست احباب اس دے ڈاکٹر غلام عباس صاحب دے ساتھی، انہاں ساریاں نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی مہمانان گرامی نے جنہاں دا لسٹ نام ہے ابرار سمیت سارے، اللہ انہاں ساریاں نو اجر عطا فرمائے اور تہاڈا ساریاں دا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے۔ اتنے علماء اور نیک لوگ محفل دے اندر تشریف فرما ہوندے نے، اس دی بڑی برکت ہوندی ہے۔ تھوڑی دیر نیک فریدی صاحب تہاڈا شکریہ ادا کرنے۔ عزیزان من، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے محفل وچ بہن والے سنگیاں دی گل کر رہے ہیں جڑے تسی سارے تشریف فرما بیٹھے ہو۔ بلبل شیراز حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماندے نے کہ گلے حمام روزے بدست از محبوب بدستم، رسید از دست محبوب بدستم۔ سعدی فرماندے کہ ایک دن میں حمام اچ گیا تے میرے ہاتھ چک مٹی آئی۔ آپ فرماندے بگفتہ، میں اس تو پوچھا بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، از خوشبو دل آویز تو مستم، کہ اے مٹی تیری حسین خوشبو نے میرا دماغ مست کر دیتا ہے، مٹی جو تے خوشبو نہیں ہوتی، تیرے جو خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ میں اس مٹی نو کیا بدو گفتم، میں اس مٹی نو آکھیا کہ اے خوبصورت مٹی تیرے جو اتنی حسین خوشبو آ رہی ہے، مٹی جو خوشبو نہیں ہوندی، اس دی وجہ کی ہے؟ تو مٹی کہن دیئے بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ مٹی کہن دیئے کہ میں ایک عام جے ہی مٹی ساں، لیکن کچھ دیر میں پھلاں دی صحبت چ رہی ہاں، تو پھلاں دی صحبت نے مینوں خوشبودار کر چھڑیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ بڑے اختصار نال میاں محمد بھائی صاحب نے فرمایا، فرماندے ہیں کہ جڑی کسی چیز دی سنگت ہوندی ہے نا، درد مندان دے سخن محمد تے دین گواہی حالوں، جس اندر پھل بدے ہومن آوے مشک رومالوں،
خوشبودار دی صحبت خوشبودار کر دیے محمد کریم دے میلاد وچ بہن والیو اے محفل وچ تھوڑی دیر بہنا بھی تواڈے واسطے فضیلت اتنی ہے یوم قیامت اللہ اس دا تانوں اجر عطا فرمائے گا عزیزان من صحبت مصطفیٰ فیضان عطا کر دیے صحبت مصطفیٰ دیکھو اج پیران دی درویشان دی ولیاں دی سنگت جڑا بیٹھے اس نو اللہ فیضان دیندا ہے محمد کریم دی صحبت کتنا فیضان عطا کر دی ہوئے گی عزیزان من و دوستان محترم بہت اچھے بڑے بڑے فضلاء اور صاحبان عقل و دانش تشریف فرما نے میں قرآن مجید کی آیا مبارکہ پڑھی ہے میں اپنے ٹائم کے اندر چونکہ گفتگو ختم بھی کرنی ہے تو سب دوستان کی خدمت وچ گزارش کرانگا کہ توجہ میری طرف رکھنی جتوں سمجھ نہ آوے پھر پوچھ لیا جائے ویسے کوشش کرانگا کہ پوچھنے دی حاجت نہ رہے میں سمجھا کے گزرتا جاؤں سورہ مریم دی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مجید دے اندر دو نبیان دے میلاد دا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے حضور دا میلاد تے ویسے قرآن تو ثابت ہے اور اللہ نے اس دا تذکرہ فرمایا ہے لیکن اس تو قبل دو انبیاء سے نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جنہ دے میلاد دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے تو میں اس طرف جان واسطے یہ آیت پڑھی ہے اور اس دے درمیان ہی میری گفتگو ختم ہو جائے گی میرے اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم مریم اللہ دی ولیہ نے انہاں دا عہدہ کیے کہ وہ اللہ دی ولیہ نے کوئی عورت نبی نہیں ہوئی لیکن عورتاں وچ اللہ دیاں ولیہ پیدا ہوئیاں نے عورت نبی نہیں ہو سکتی عورت امام نہیں ہو سکتی عورت اذان نہیں پڑھ سکتی عورت جماعت نہیں کرا سکتی عورت مرشد نہیں ہو سکتی عورت جماعت نال شامل نہ ہوئے نماز وچ مسجد وچ نہ جائے عورت کسی دربار مزار تے نہ جائے عورت جنازہ پڑھن نہ جائے عورت اپنے گھر وچ رہے متوجہ ہو کے نہ مسئلہ شرع شریف دا اے یہ اکو مڑ رواج بندیاں پاویں جویں بنائے ہو مسئلہ تے نہیں نہ بدلدا رواج وچ تے دین وچ فرق رکھنا چاہیدا ہے تے جتھے دین تے رواج ٹکرا جان اوتھے رواج چھڈی دا ہے دین تے عمل کریدا ہے بھئی سمجھ آ گئی سونا سادہ جا قانون اس نو یاد کر لو جدو رواج شریعت نال ٹکرائے کیوں رواج اور رسم ہوئے جنہوں اساں بنایا ہے دین ہوئے جنہوں اللہ رسول دے رسیلے نال عطا فرمایا ہے سو بندیاں دی بنائی چیز جدو خالق دے دین نال ٹکران لگے پھر شریعت نو پھڑ لینا ہے تے رسم تے رواج نو چھڑ دینا ہے سادہ جا کوئی اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم میری کتاب یعنی قرآن سے مریم کا ذکر کرو اے جملہ قابل غور ہے جناب وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم میری کتاب سے مریم کا ذکر کرو یعنی اللہ سونے نے سبق یہ پڑھایا ہے کہ مریم میری ولی ہے اگر تو میرے ولی نو پہچاننا چاہنا ہے میرے ولی دی سہان کرنا چاہنا ہے میرے ولی دے مقام نو سمجھنا چاہنا ہے میرے ولی دے مرتبہ نو سمجھنا چاہنا ہے تے پھر فیس بک تو ولی نہ ویکھ اللہ دے قرآن چو ویکھ کے ولی دی شان کی ہوندی اور ولی کیویں دے ہوندے میرے بچے جو ہے نا ہن جڑا دور آ گیا ہے ہن بچیاں نو یہ عادت پہ گئی ہے کہ وہ ہر چیز موبائل تو چیک کر دیں انہوں نے عادت پہ گئی نہ جتی لینی ہے تو ڈیزائن موبائل تو ویکھ لو
پینٹ لینی ہے تو ڈیزائن موبائل تو ویکھ لو، شرٹ لینی ہے تو ڈیزائن موبائل تو ویکھ لو، اور بھی کافی چیزاں جہاں وہ پسند کرنی اور موبائل تو ہی کر لیں گے. توجہ ہے. پھر انہوں نے عادت بھی ہوں، وہ سمجھتے ہیں پیران بھی سیان کرنی ہوئے تو موبائل تو کرنی چاہیے، کیوں بھی فیس بک تو ویکھ لو. اور فیس بک سے کوئی پیر بڑے عجیب و غریب نے، کوئی مجرا کر رہا ہے، کوئی مجرا سن رہا ہے، کوئی نچتا پیا، کوئی کچھ کر رہا ہے. وہ پھر نوجوان ویکھ کے آتے ہیں بھائی اینج دے ولی ہوندے، اے تو کوئی گل ہی نہیں بھائی، یہ تو بڑے بانڈ نے، ولی تو کوئی نہیں ہے تو بانڈ نے. تو بندہ پھر حیران ہوتا ہے. تو اس حیرانی نو اللہ نے 15 صدیاں پہلے قرآن ختم کرنا واسطے علاج دسیا سی، وذکر فی الکتاب. اگر میرے ولی کی پہچان کرنا چاہتا ہے تو میری کتاب سے پڑھ. توجہ ہے کہ حضرات، ولی نو پہچان نہیں تے انگریزاں دی کتاب فیس بک نہ پڑھ، اللہ دی بک پڑھ جڑی اللہ نازل فرمائی. حد نہیں با ولی اللہ دے تے سیان انگریز کران گے نا بابا نا. اللہ دے ولی دی سیان کرنیاں تو اللہ دا قرآن پڑھ، اللہ دی کتاب پڑھ. اللہ دی کتاب پہچان کرائے گی کہ ولی کیوں ہوندہ ہے. متوجہ ہو جناب. اے ولیہ ہے، ولیہ حضرت مریم. تو حضرت بی بی مریم انہاں دی امی جان نے منت منی سی کہ اے اللہ میرے پیٹ دے اندر جو بچہ ہے میں اس نو بیت المقدس یا مقدس دی خدمت واسطے وقف کرانگی. توجہ ہے. انی نظرت للرحمن، نظر جڑی ہے نا منت وہ صرف اللہ کے مننی دی ہے، رب تو علاوہ کسی اگے بھی منت مننی جائز نہیں. دھیان نالے ایک جملہ ذہن وچ رکھ لیا ہے، کیونکہ تسی آئے روز منتاں ضرور منتے ہو. منت صرف اللہ کے، انہاں منت منی کہ میں اللہ دے راستے تے وقف کرانگی، لیکن پیدا بچی ہوئی، انہاں دا نام رکھیا مریم اور وقف کر دیتا. یہ پہلی عورت سن جڑیاں بیت المقدس واسطے وقف ہوئیاں. پہلے لڑکے ہوندے سن، انہوں نے حضرت مریم نو قبول فرمایا اور انہوں نے ایک الگ حجرہ بنایا. اس دے اندر وقف لہا زکریہ، حضرت زکریہ انہوں نے کفالت کر دے سن. انہوں نے کھانا پینا وہ حضرت زکریہ دے ذمہ سی. تو حضرت مریم جدو بالغ ہو گئیاں، بالغہ ہو گئیاں، قریب البلوغ ہو گئیاں، تو ایک دن اپنے حجرے دے اندر تشریف فرما سن. تو اللہ قرآن وچ فرماندے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنے روح الامین فرشتے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا. بھائی توجہ ہے، کس کو بھیجا؟ جبریل کو. کس کو بھیجا بھائی؟ جبرائیل کو. تو جبریل نور کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں. جبریل بشر نہیں، بولیے جبریل بشر نہیں، جبریل نور ہے. یہ کوئی امت مسلمہ دے کسے بھی مکتب فکر دا اس گل تے اختلاف نہیں کہ جبریل نور نہیں. سب کہندے کہ جبریل نور، جبریل نور ہے. جبریل نور ہے اور اللہ نے اس نو خلق فرمایا ہے. نور نے نور نو خلق دا مطلب ہوندہ ہے عدم تو وجود اچ لے ہونا. پہلے جڑی چیز نہ ہوئے اس نو وجود اچ لے ہونا خلق کہلاندہ ہے. اور خالق صرف اللہ ہے. محمد مصطفیٰ خالق نہیں، محمد کریم سرکار خالق نہیں، مالک نے. توجہ حضرات، خالق صرف اللہ ہے، مالک حضور نے. بھائی توجہ ہو گئی حضرات. آپ اگر حضور دی حیات طیبہ دا باریک بینی نال جائزہ لو تو حضور دے معجزات میں اگر دیکھو تو اگر حضور نے پانی اضافہ کیتا ہے تو پہلے پانی ہے سی. مثلا آپ نے پیالے ہاتھ رکھے ہے
اور وہ دے چو پانی پورے لشکر نو سیراب کیتا ہے. پہلے پانی وچ پیالے دے کچھ تھوڑا جا اگر حضور نے ہنڈیا چلوابے دہن ڈالیا ہے تو پہلے ہنڈیا وچ سالن ہے سی. یہ دی وجہ جان دے ہو؟ اس دی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر خالی ہنڈیا چو پیدا کر دے تو یہ خلق سی اور یہ صفت اللہ دی. اس واسطے حضور جس شے وچ بھی کسے نو سیراب کرنا ہویا کھلانا ہویا پلانا ہویا پہلے وہ شے ہوندی آئی برکت مدینے والے سرکار آپ پا چھڑ دے ہوندے آئے. متوجہ ہو گیا آپ حضرات؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ماشاءاللہ. خالق چونکہ اللہ ہے، اللہ تو سوا کوئی خالق ہے نہیں. متوجہ ہو گئے؟ اللہ نے جبریل نو نور خلق کیتا بنا کے تے جدوں حضرت مریم کو گلنا سی. اور جبریل صرف نور ہے، بی بی مریم صرف بشر ہے. مسئلہ سمجھنا واسطے دھیان چاہیے. جبریل صرف نور ہے، بی بی مریم صرف بشر ہے. اللہ بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. ہن جدو نور نے اللہ نے اپنا فیضان صرف بشر نو دینا چاہا، حضرت مریم نو بیٹا دینا سی نا تے انہاں کول جبریل نو بھیجنا سی. تو خالق کائنات رب وحدہ لا شریک نے نور ازلی نے جس وقت اللہ صرف نور ہے مریم صرف بشر ہے تو جس نو رب بھیجیا ہے وہ بھی نور، لیکن جدو بھیجیا ہے وہ تو نور نہیں بھیجیا. ذرا خالق دا طریقہ دیکھنا پائے گا پھر مسئلہ سمجھ چاہے گا. جدو بھیجیا ہے وہ تو نور نو نور نہیں بھیجیا. فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اللہ نے نور نو بشر دے لباس تے روح وچ بھیجیا. ہن جدو جبریل عرش تے سدرہ تے سن تے صرف نور سن، لیکن جدو بی بی مریم دے حجرے چاہے نو بشر بن کے آئے. لیکن جدو بشر بن کے آئے نو انہاں دی نورانیت ختم نہیں ہوئی. قرآن آکھے بشر ہے، قرآن کی آکھے بشرن سویا. بشرن سورہ مریم ہے، اللہ فرما دیں کہ فرسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرن سویا. ہم نے بشر کی مثل بنا کر جبریل کو بھیجا. تو اللہ جبریل نو نور کیوں نہیں گلیا؟ خالق نے اپنی سنت اور اپنا طریقہ دسیا ہے کہ جدو میں نور نو بشر کو گھلاں تے پھر صرف نور نہیں گھلدا، میں نور نو بشر دے لباس وچ بھیجنا. جویں جبریل نور سی تے بشر بنا کے گھلیا ہے، ایویں میرا حبیب بھی نور ہے، میں بشر بنا کے گھلیا ہے. توجہ ہوئی حضرات؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ نو فہم عطا فرمائے کہ آپ سمجھ سکو کہ میں کی گل کی تھی. توجہ ہو گئی حضرات؟ ہن اللہ نے بھیجیا، فرمایا فارسلنا، بس ہم نے بھیجا، ہم نے الیہا اس مریم کی طرف روحنا اپنے روح الامین کو فتمثل لہا بشرن سویا. یہ بشرن سویا جو ہوتا ہے نا عربی میں، بشرن سویا، بشرن سویا، سویا بشر اس بشر کو کہتے ہیں. عربی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کی عمر ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہو اور اس کی مسیں بھیگ رہی ہوں اور داڑھی کے بال ابھی ابھی اگ رہے ہوں اور سر کے بال گنگریالے ہوں، چہرہ گول اور سفید ہو اور وجود کے ہر اعضاء میں متناسب، اور اللہ نے اس کو متناسب الاعضاء بنایا ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل فٹ ہو. الذی خلقک فسواک فسواک فعدلک. اللہ نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء میں عدل قائم کیا. عدل دا مطلب سمجھ دو کہ اللہ نے ساڈے عدل کی کیتا ہے. جے اللہ ایک آنکھ اونچی تے دوجی نیویں کر چھڑے
توجہ ہے؟ خالق فرمائے فعدلک فسواک فعدلک، میں تینوں بنانے چی بڑی ترتیب دیتی ہے۔ توجہ ہے؟ اگر تہاڈا منہ ایتھے ہوندا، توجہ ہوئی کہ نا، ایک خالق نے انسان نو بنا کے تے فرمایا فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے بندیا میں تینوں بڑا سونا بنایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اس تو سونا بن سکتا ہی نہیں۔ جڈا سونا رب نے بندے دا منہ بنایا ہے، اس تو سونا بننا ممکن ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ چاہے تو کمپیوٹر تے ترتیب اگے پیچھے کر کے ویکھ لے، کیونکہ کمپیوٹر تے ترتیب اگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو ترتیب اگے پیچھے کمپیوٹر تے کر کے ویکھ لے، جویں رب بنایا ہے نا انج ہی سجدہ ہے۔ ان تھوڑی جی ترتیب اگے پیچھے ہو جائے تو بندہ بے ترتیبہ ہو جاتا ہے۔ متوجہ ہو کہ نا، خالق نے بڑی ترتیب نال انسان دا چہرہ بنایا ہے، اور اتنا حسین بنایا ہے اور اتنا منفرد بنایا ہے کہ ساری کائنات کروڑا انسان ہون گے، ہر چیز لگا کے، یعنی ہر چہرے تے اکھاں دو نے، ہر چہرے تے ناک، ہر چہرے تے دو ہونٹ نے، ہر شے اکو جی بنا کے اینے کو رقبے چ رب نے ایک منہ دوجے نال رلن نہیں دیتا۔ توجہ ہے حضرات کے نام، ترتیب بھی نہیں بگڑن دیتی۔ یعنی ایک تے وہ ہو سکتا نا بھئی کسے دے ہونٹ کی دائیں، کسے دے کان کی دائیں، کسے دے نک کی دائیں، نہیں، ہر چیز اتھے ہی رکھی ہے تے لائی بھی سیم ہے، رلن نہیں دیتی۔ کیا حسن ترتیب ہے میرے خالق دا۔ اور میں اکثر دسترانہ علم الآزاد جو ماہرین نے انہاں ایک بڑی خوبصورت ریسرچ کیتی ہے کہ اے جو انسان دی وجود دی سائنس ہے نا، وہ دستے نہیں کہ جڑا اے، بلکہ یہ تے انسان بھی پتا ہے کہ جڑا انسان دا اے تھم ہے نا، انگوٹھا، اگر تسی جتے شناختی کارڈ بند ہے نادر حافظ اتھ جا کے اپنا انگوٹھا اس مشین تے لاؤ تے انہاں تو پوچھو کہ اس پوری کائنات وچ میرے رب نے جویں دے نشان مینوں دتے انج دے کسے ہوری نوں بھی دتے نے۔ توجہ ہے کہ نہ حضرات؟ میں بڑی غور نال تانوں گل سنانا چاہنا، توجہ فرما میرے۔ اے تھوڑا جہا رقبہ ہے، کنا کو رقبہ ہے انگوٹھے دا، اس رقبے وچ ہر بندے دے نشان گول نے، یہ نہیں کسی دے انج نے کسی دے انج نے، نہیں، گول نے۔ مزہ اے میں اتے مشین دے رکھ کے پوچھنا ہے بھائی جی میرے رب نے میرے ورگے کسی دے اور بھی بنائے نے؟ اس مشین والے آپریٹر نے کہنا ہے بھائی جی جویں دے تواڈے رب نے تواڈے بنائے نا انج دے صرف تواڈے ہی بنائے، پوری ورلڈ وچ انج دا اور نشان کسی دا نہیں۔ پھر بندہ سوچی نہ پہ جائے کہ جس خالق نے مینوں منفرد بنایا ہے، توجہ ہے کہ نا، بندہ سوچے اگر سوچ سکتا ہے، انسان غور کر سکتا ہے تو کرے کہ جس خالق نے مینوں بے مثل بنایا ہے انہیں اپنا یار کڈا بے مثل بنایا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہاں تو میں عرض کر ایسا کہ اللہ نے جبریل نو بھیجیا اور حسین صورت وچ بھیجیا۔ جبریل آئے بی بی مریم دے حجرے وچ ظہور کیتا۔ متوجہ ہو حضرات؟ بھائی سون والے ذرا اتے ہاتھ رکھ، میں آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزہ ندی وقار اللہ تا قرآن سنیے، میرے اللہ فرمانے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے میرے معیار کا تو نہیں کہا لیکن اچھا کہا، آہستہ آہستہ معیار مل جائے گا۔ یہ نہ سانو ذرا زیادہ اونچیاں کیتا ہے نا تے تسی زیادہ نیویں ہوئے ودے ہو، تو انہوں اونچیاں ذہنی طور تے لیاؤن واسطے تھوڑا جہا ٹائم تے لگنا ہے۔
اے مڑے نہ فرق بالا پا چھڑیا تے پیار والے اڈی تفریق برداشت نہیں کرتے اج دیت چھن ہوئی پئی ہے لیکن کوئی ڈر میاں دلاں وچ فاصلے نہ ہون تے اتلے فاصلے تے انجی مکے رہندے نے سمجھ آ گئی نا حضرت مریم دے حجرے وچ جبریل آئے وہ جدو اتنا خوبصورت لڑکا حضرت مریم نے اپنے حجرے وچ ویکھیا کھڑکی دروازہ بند تو آپ ڈر گئیاں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا آپ فرماندی میں تیرے کو اپنی رب دی پناہ منگنی ہے تو کون ہے اللہ فرمایا پیارے جبریل بی بی مریم نو اپنا تعارف کراؤ جبریل فرما دینے اے بھیا جڑے بندے جاگ دے پہنے ذرا توجہ رکھن میں ہن ویکھنا بھی کتنے بندے میری گل نو سمجھ دے نے حضرت جبریل بولے یا فرما دینے انما انا رسول ربک انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ ماشاءاللہ تسی ادھر آڑے آئے ہو بھائی نال ہے میں تھوڑا جا پاس رہ گیا وہ جس لئے میں شعر پڑھنا ہے بالکل لیول برابر ہو جانا توجہ فرمایا ہے اتھے گل آؤں آڑی اللہ فرمایا مریم دس جبریل دس تو کون ہے تے جبریل فرماندے نے انا رسول ربی کی میں تو آپ کے رب کا رسول ہوں فرمایا کدے آئے ہو لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا فرمایا مریم منو اللہ بھیجا ہے میں تو انو پتر دین آیا جے جاگ دے ہو تو جناب غور فرماؤ جبریل کی پیاندہ ہے میں پتر دین آیا سن بندے آندے نے پتر اللہ دین ہے تسی پیران کول کی لین جاندے ہو روز ٹرے ہوندے ہو دام کرین یہ توجہ ہے کہ کوئی نہ اور روز ویران کول بچے ہوندے ہو دام کرین ہے تو انکو نہیں پتا ہے اللہ پتر دیندہ ہے میں کہا جی پتا ہے بالکل اللہ ہی دیندہ ہے لیکن نہیں تھی ان مسئلہ سمجھنا پڑنا ہے اللہ قرآن نے چی فرمایا یاد رکھیے میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میرا اللہ فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى میرا اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین میرا اللہ قرآن فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا میرا اللہ قرآن فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین میرا اللہ قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم توجہ ہے حضرات کے نا قرآن مجید دیا 6 آیتاں میں پڑھی ہیں جنہیں میرا رب فرماتا ہے کہ خلق میں کرنا خلق اللہ کرتا ہے پیدا اللہ کرتا ہے پتر اللہ دیندہ ہے دھیاں اللہ دیندہ ہے منہ اللہ بنائے ہے جنہیں چاہے منڈا بنا دے جن چاہے کڑی بنا دے متوجہ ہو کے نا اللہ بنا دے اللہ پتر دیندہ ہے اللہ دھیاں دیندہ ہے لیکن جبریل کہنا ہے میں دینا ہے تو قرآن اجتزاد ممکن نہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایک قاعدہ اور مطلب ہوئے تو دوجیوں دینا ٹکراری ہوئے قرآن الف لام میم تو وہ دے کہ وہ ناس تاکہ ایک دوسرے دی آیت معیت ہو سکتی ہے مخالف نہیں ہو سکتی بھئی توجہ ہے حضرات کے کوئی نام ان قرآن اجتے تضاد ممکن نہیں جبریل کہہ رہے ہیں میں بیٹا دینا آیا ہبا کرنا آیا دی آہبا لکی غلامن زکیہ میں بیٹا دینا آیا متوجہ ہو حضرات اے پھر جبریل کیوں آنکھیں میں دینا آیا ذرا ویکھو دیندہ کی میں یہ پھر گل کی سمجھ آ جائے اللہ فرماتے ہیں مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا اللہ فرمایا جبریل مریم نو پھوک مار ایتھے بھی پیرانا بھی کام بن گیا پھوک قرآن جو آ گئی ہے پھوک قرآن چاہ گئی نا بٹھیا اونج میں روز بندے آنا نا بھئی پھوک تے قرآن ہے لیکن منہ ویکھ لیا کرو جتو پھوک نکلنی یہ انہاں کو 4 پکے پیتے ہو تے پھوک بھی تو منڈا ڈپکی ہونی ہے نا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نا تے جے وڈا پیالہ بھانگدہ 3 واری یال ہی کر کے پیتا ہوئے تے مڑ پھوک بھی تو انجدی ہونی ہے نا سونیا توجہ ہے کہ کوئی نہ مل ویکھنا تے با شرابی دے منہ چ پھوک پیا نکلدا ہے یا قرآن دے کاری دے منہ چ پھوک پیا نکلدا ہے
گل تے ایس نو ویکھنا ہے نا، مسئلہ پھوک دا ہے، پھوک تے ہوا ہے منہ چوں نکلنی ہے، ویکھنے والی گل ہے منہ کیندا ہے۔ وہ ایک بندہ گیا سی نا میرے مرشد فرید کو، آپ بیٹھا وہ کو بیٹھا سی تے ویندا سی پیا درویش آستانے کیویں چلے دے، تو ایک بندہ آیا وہ آپ دا نوکر، تو اس آکھیا جی جڑا نا وہ لنگر وچ اج مال تھوڑا ہے تے بچیاں درس دیاں دا لنگر پکانا ہے، تو سرکار فرمایا اوتے پتیلی رکھ، برتن رکھ، اس رکھ دیتا، آپ اٹھے اگ بال دیتی، فرمایا پانی رکھ، پانی رکھیا، تو آپ نے دعا منگی، ایک آیت قرآن بھی پڑھ کے پھوکا ماریا تے وہ پانی کھیر بن گیا۔ فرمایا لے بھی تھلے لا تے اینو نا تقسیم کر۔ ہن جڑا بندہ پہ ویندا نا اس آکھیا ہن پتہ لگا آ آیت پڑھ دے، وہ گھر لگا گیا، اس بیوی نے آکھیا پناہ ہو جا، اج تین میں دساں دا کھیر کیویں پکائی دی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، بخیر ہوئے اج پتہ نہیں یہ کیویں پکا ہوئے ہونے۔ اس آکھیا اوتے برتن رکھ، رکھیا، وہ تو منوں دے دل وچ آ ہنے میں آیت پڑھنی ہے، پتیلی کھیر دی بریک تھلے آ جانی ہے۔ اس آکھیا پانی پا چھڑیا، اس آکھیا اوتے رکھ، پڑھیا، اس چنگی سترا کے سونی کر کے آیت پڑھی، اس آکھیا لا اس لایا، اس آکھیا پانی ہے، اس آکھیا موڑ رکھ، اس آکھیا شاید کو تلفظ وچ غلطی ہو گئی ہوگی، اس موڑ سونی کر کے پڑھی، اس بار بار پڑھی، جنی واری بھی پڑھی وہ اوویں جویں آئی اونج ہی رہی، وہ بندہ سیدھا لگا گیا بابا صاحب۔ اس کے بعد سرکار یہ جڑی تساں آیت پڑھی ہے تے کھیر پکی ہے، میں کہیں واری پڑھی ہے وہ نہیں پکی دی وجہ کی ہے؟ تے سرکار فرمایا وجہ ایڈی کوئی نہیں، عام گل سادہ جائیے پیارے، آیت ٹھیک ہے، منہ بھی تے فرید ورگا لیا نا۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی گل تے سادہ جائیے۔ مرحبا زندہ باد زندہ باد۔ بھائی سیانے بندے بیٹھے ہو میری گل سنو، سیانے بندے میری گل سنو، تسی بچے ہو تو پیران کول تو جانا چاہیے، میں بھی اس گل دا قائل ہاں کہ پیران کول جانا چاہیے، اللہ دے ولیاں کول جانا چاہیے، درویشاں کول بہنا چاہیے، انہاں کول صرف بیٹھے بھی رویے تے نفع ہوندا ہے، صرف بیٹھے بھی رویے۔ اس گل تے غور ہے جناب، دھیان میرے حل کرو، کھڑک نہیں سننا، اے تو میرے لو قرآن سن دے رہو، حدیث سن دے رہو، میں تو سناواں گا، جتوں سمجھ نہ آوے پھر پوچھ لے میرا پتر، دھیان کے میرے حل توجہ رکھنی۔ سن پیران نو جس لے بندے منہ پھیرن نا، سن کوفہ یاد آ جاتا ہے، تو انہیں سمجھ نہیں آئی گل۔ 40,000 بندے جو بیعت کیتی ہے تے نماز ایک بھی نہیں پڑھی تھی تے پیچھوں نس گیا ہے، وہ مرسان لگتا ہے بندے نظراں جڑے پھیر دینا، سان موڑو گل یاد آ جاندی ہے، اس واسطے جدوں کو سید سامنے بیٹھا ہوئے نظراں اتنے ہی رکھیا کرو، پھیریا نہ کرو، تہاڈی بڑی مہربانی۔ ہاں جی، اسی کوئی تانوں تکلیف دین والی گل تے نہیں کر رہے، سمجھ آؤندی پئی جے گلاں دی، سمجھ آؤندی پئی؟ اچھا ہن گل سنو، اے سادہ جی گل سنو، حضرت بابا صاحب دی ایک گل سنانا پھر اگا چلنا، مثال دے رہا گل سمجھ آ جائے۔ کچن دے اندر تسی پیاز کھا لو، کچن جاؤ اور پیاز کھا لو، ایڈا کو ٹکڑا پیاز دا 30 سیکنڈ تسی زبان تے رکھ کے باہر چکڑو، باہر آ کے کسی بندے نال گل کرو، اس رکھنا ہے پیاز کھاتا ہے، ہن اس بندے کو علم غیب ہے، دس اس بندے کو علم غیب ہے جڑا آندا ہے تو پیاز کھا کے آیا اندر، تو جو کچن وچ بھائی کھاتا ہے تو گلی وچ گیا تو بندے نال گل پیا کرنا ہے، اون کیویں پتہ لگا ہے کہ تو پیاز کھاتا ہے؟ کیونکہ تیریاں ساواں وچ ہوندا اثر ہے، تے گل تے ایو پیا دسنا، اگر 30 سیکنڈ زبان تے سبزی رہ جائے تے او دا اثر آ جاندا ہے ساواں وچ، تے جدی زبان تے ہر ویلے اللہ دا قرآن تے نبی دی حدیث ہوے اودیاں ساواں وچ بھی نور آ جاندا ہے۔ یہی تے بندیاں نوں پتہ کوئی نہیں کہ زبان کیڑی ہے، زبان دی تاثیر دا فرق ہوندہ ہے، مسئلے بھی ہوئی ہے، قرآن بھی ہوئی ہے، حدیث بھی ہوئی ہے، تے پھوکے بھی کو ہر بندے دے منہ چوں نکل سکتے ہیں، تاثیر بھائیا زبان دی ہوندی ہے۔ اللہ فرمایا جبریل پھوک مار، تے جبریل نے ایتھے پھوک ماری، ایک روایت ایتھے یا ایتھے پھوک ماری، اللہ فرمایا بس جبریل تیری ڈیوٹی مک گئی ہے، اڑا آ جا، پھوک چا ماری آ تے اڑا آ جا،
اللہ نے دنیا نو قانون دے دیتا ہو دنیا والے ہو پتر تے میں ہی دینا وا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں پتر دینا میں دھیاں دینا لیکن اللہ فرماتا ہے طریقہ سمجھ لو دیندہ میں یا کدی جبریل تو بھوک مروا کے دینا کدی اپنے فرید کو بھوک مروا کے دینا پتر رب ہی دیندہ ہے یہ کوئی شک نہیں کہ پتر رب دیندہ ہے درویش صرف بھوک مار دین تھے اگو مڑو اللہ سونا کرم چا کر دیں رنگ سیاں بلا جھڑ دے اون یہ خالی بھوکے نہیں ہوندے اس گل تے گھر جا کے غور کریا ہے کر لیا میں کہ اللہ بھوکے تو بغیر نہیں دے سکتا توجہ ہے کہ نا اللہ بھوکیاں تو بغیر نہیں دے سکتا تو حضرت مریم نے بھوک کیوں مروایا یہ ایویں نہ سمجھا کرو بھوکے ایویں نہیں بھوکے بڑی شے نے انشاءاللہ مارے کوئی بندہ چنگا عزیزاں دی وقار تاں ہی تے اسی اللہ دے ولیاں کول جانے ہاں کیونکہ سانو ساڈے بابے عقیدہ دے گئے نے ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئی مرد نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے ناکائی جبریل بھوک چا ماریا تو دا کام مک گیا اونج میں یہ تو انیس تو دسے بھوکا شوکا مرا لیا کرو جے کدے موڑ بن جوئے اونج منہ ویکھ لیا کرو یہ سیان مہربانی کر لو جی جتھو بھوکا ہونا ہے جس کمرے میں سگریٹ بندہ پیا پیندا ہوگا ایڈی کو سگریٹ ہوگی اس کمرے میں جننے بندے بیٹھے ہیں انہاں چو دیس دھویں دا اثر ہوندا ہے بولو چا ہوندا ہے نا تے جتھے اللہ دا ولی بہ کے ساہ پیا لیندا ہو اس کمرے وچ دم نہ بھی کروائیے کہ صرف بہ کے آ جائیے میں دے اوتے تانوں سنا دینا ایک واقعہ سورہ کاف دے اندر ہے سورہ کہف کاف ہا پھر کہف توجہ ہے سورہ کہف دا مطلب ہوتا ہے غار سورہ کہف دے اندر حضرت موسیٰ تے حضرت یوشع بن نون حضرت خضر اللہ دے پیارے نو ملن واسطے گئے تے گھروں مچھلی فرائی کیتی ہوئی لے لئی فرائیڈ فش تلی ہوئی مچھلی نال لے لئی پہلا پڑاؤ کیتا تے ادھی مچھلی کھا لی میرا بیٹا دھیان کرے آ جائے وہ ادھی مچھلی کھا لئی اگلے پڑاؤ تے سو گئے نہ کھاتی تیسرا پڑاؤ کیتا تو حضرت موسیٰ فرماندے آتینا غذاءنا لیا بھی ساڑا کھانا لیا جدوں حضرت یوشع بن نون عرض کر دینے کہ جناب میں تے بھول گیا جڑا پچھلا پڑاؤ کیتا سی نا تسی ستے پہ آؤ اوتھے وہ مچھلی زندہ ہو گئی سی تو حضرت موسیٰ فرماندے ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا آپ فرماندے اوتھے چل اوہی تے ساڈی منزل سی جتھے مچھلی زندہ ہوئی ہے جناب اور پورا مسئلہ سمجھنا ہوئے نا تے مچھلی تلی تو اٹھے اگے پئی ہوئے تے ادھی ہوندے چو کھا لو ادھی پلیٹ اچ پئی ہوئے تو مڑ سوچو ہن زندہ کیویں ہو سکتی ہے تے قرآن آندا ہے زندہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ کیوں ہوئی ہے لے گل ڈھونڈن والی وہ مچھلی زندہ کیوں ہوئی ہے میں بھی دیکھنا ہے تواڈے کتنے بندے زندہ اور ساہ لین والے زندہ نہیں ہوندے کئیاں دیاں گردناں کٹ جاندیاں نے او مڑ بھی زندہ ہوندے نے گل سمجھیا کرو میں ویکھنا ہے بندے زندہ کتنے نے تو مردہ کتنے نے میں ہن ویکھ لینا اے مسئلہ کر کے ٹیسٹ لا لینا بھائی مچھلی زندہ کیوں ہوئی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دیں اس واسطے زندہ ہوئی ہے کہ اس جگہ تے حضرت خضر سو رہے سن کی کر رہے سن حضرت خضر سو رہے سن
انہاں دیاں ساواں منہ وچوں نکل کے ہوا وچ مکس ہو رہی سن. حضرت خضر دے ساواں والی ہوا جدو ادھی کھائی ہوئی تے تلی ہوئی مچھلی نو لگی ہے, اللہ مچھلی نو پھر زندہ فرما چھڑیا ہے. ہائے 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 ہائے. اجے گل میں ہن کرن لگا بھائی, اگر درویش دی سانس مچھلی نو زندہ کر دین دیئے تے جڑا مردہ دل لے کے ولی دی صحبت وچ بہ جائے, فقیر دی صحبت دا صدقہ او دا مردہ دل اللہ پھر زندہ کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ کتب فرید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے تھوڑی بھائیہ. شرط یہ ہے کہ دل ہوئے صحیح, دے نہ چھڑیا ہوئے کہ دے مڑ زندہ کے ہونا ہوندہ ہے. تے جنہ بندیاں کڑ ہوئے کوئی نہ تے درویش کڑ بے گیا کھڑ جی سر زندہ کر دے ہو, وہ بے ہی دیتیا ہے ہی کوڑ صحیح جڑا زندہ کرنا ہے. تے جے کسے رکشے تے ٹانگا ہے تو پھر تیرا زندہ کی کریے. تو جڑے کمڑے رکشے تے چاہی پھر دے ہوندے نا, آدھا بچو تیر کراس ہویا ہوندہ ہے, انہاں کمڑیاں پتہ کوئی نہیں ہے جاگیر کٹی ہائی تے اسی دیتا کی دے ہویا ہے. بھائیا حضرت میرے مرشد میرے کریم رسول اللہ دے دین دے بہت بڑے خادم امام عاشقہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے دل دی تعریف کی تھی کہ دل آدھے کنوں نے. بریلی والے سرکار فرماتے نے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامو رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا. اللہ اکبر. فرمایا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اردو سمجھ نہیں آئی پنجابی سنا دینے ہیں. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا سات طبق نے زمین دے تے سات آسمان نے. توجہ ہے کہ نا, خالق سبع سماوات طباقا, سات طبق آسمان دے تے سات زمین دے. کتنے ہو گئے ستو دونے؟ باوان دے نے اے 14 دے 14 دل دے وچ آ جان تے اے نکے نے دل مڑ وڈا ہے. توجہ ہے حضرات کے نا. فرمایا 14 طبقی دلے دے اندری تے تمبو واکنے تانے ہو وچائی چھیڑے وچائی ویڑے تے وچائی ونجی مہاڑے
اللہ فرمایا جبریل تو واپس آ جا تیری ڈیوٹی مک گئی ہے 9 مہینے لنگ گئے پھوک ماریا 9 مہینے لنگ گئے تے حضرت عیسیٰ دے میلاد دے دن آ گئے توجہ ہے حضرات کے نام جدو حضرت عیسیٰ دے میلاد دا دن آیا تو اللہ فرمایا اذن تبزت من اہلہا مکانن شرکیہ اے مریم اپنا حجرہ چھوڑ تے مشرق المو کر کے ٹر پے میں نے بھی دسیا جے ٹائم کنا رہندا ہے میں دو جان جوانا ٹائم دی پابندی کریا کرو تو میں نے بھی دسیا جی نہیں بھائی نہیں وہ تے صحیح ہے پر پیچھے ساڈے بچے نات خاویں نا تو انہاں میں پڑھنا نہیں میں انشاءاللہ پڑھی جاساں اجے تے ویسے ٹائم رہندا ہے اون میں آکھیا میں دسیا جے بھی تہاڈا بھی اتنا رہندا ہے ایویں دنیا دا ٹائم نہ نا اسی بھی سمیٹ لئیے ہاں جی اونے تسی رج جانا ہے ذرا ویکھو ہاں جی میں سنیاں دے پیمانے دا علم ہے میں نے پتا ہے میرے بیلیاں دا پیمانہ اتنا کوئی جس لئے بھر جائے پھر اتو زیادہ تھلے روڈ میں دا بھی فائدہ کو نہیں ہوتا توجہ فرماؤ میرا بیٹا اللہ فرمایا ہاں جی ٹھیک ہے بیٹا جی او مشرق المو کر مکانن شرکیہ اور ٹر گئے بی بی مریم گھروں نکل گئیاں ٹردیاں ایک جنگل دی وادی اچ گئیاں اس دا نام سی بیت اللہ جدو اوتھے پہنچ گیا تو اللہ فرمایا مریم رک جا ہن تیرے پتر عیسیٰ دے میلاد دا وقت ہے حضرت مریم نے اپنے دل وچ خیال کیتا میرے کول دائی کوئی نہیں پتر دا میلاد ہون والا ہے اللہ فرمایا مریم فاجاء المخاض الى جذع النخلہ اللہ فرمایا مریم ہے جڑا کھجور دا سکا درخت ہے اے دے نال ڈھوں لا لے اے ہی تیری دائی ہے لے بھئی میں اگر ایت صحیح پڑھتا جاواں تے تاں بھی دسیا جی تو میں زبر زیر اٹھاؤں تا کراں میں دسیا جی توجہ ہے حضرات ویندے تے جائیے میں قرآن وچ بھی میلاد ہے صحیح جی کوئی نہیں توجہ ہے جی پیر سید مہر علی شاہ صاحب ملفوظات میریہ دے اندر فرما دے علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور وچ فرما دے اور شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ دے اندر فرما دے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کھجور دا درخت تہاڈی پھپھی لگدا ہے ساری امت کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دے وجود نالوں تھوڑی جی مٹی لے کے رب نے کھجور دا درخت بنایا سی اے جے سمجھے حضور فرماندے نے دا ادب کریا کر کھجور دا درخت سی تے سوک گیا سی ٹونڈ ہو گیا سی ٹونڈ سمجھ دے وہ تو پتے جڑ گئے سان اور خشک ہو کے او دی بے جان ہو چکیا سی اللہ فرما مریم ایندے نال ڈھون لا مریم ایندے نال ڈھون لا کھجور دے تنے نال جدو آپ نے پشت لائی نا تو درویش جتھے ولی پشت لان اللہ اس تھانوں ہی سر سبز و شاداب کر کے آباد کر کے رنگ لا چھڑ دائے تاں ہی بندے آندن درویشان باجی ساڑھے گھروں میں ہو کے ٹور جائے جی کیونکہ جتھے ہو کے بھی ٹور جانا اللہ رنگ لا چھڑ دا ہوں دے عزیزہ ندی وکار حضرت مریم نو اللہ فرمایا کھجور دا تنا تیری دائی ہے اے دے جو تینو انس تے پیار ملے گا 12 ربیع الاول شریف دی رات جیٹھ دی پہلی تاریخ اپریل دا مہینہ فجر دا ویڑا میرے نبی دی امی فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا میرے پتر دا میلاد ہون والا ہے اوتے دائی بنی ہے کھجور دا درخت ادھے کی آیا ذرا توجہ فرما کے کمپیریزن کرنا اللہ اکبر حضور دی امی فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 عورتیں اندر داخل ہوئیاں نے جنہ دے قد اچھے نے شکلہ نورانی نے میں پوچھیا بی بیو تسی کون ہو انہاں اپنا تعارف کروایا ایک عورت کہن دیئے آمینہ میرا نام حوا ہے میں آدم نبی دی بیوی ہاں میں مزہ نہیں آ رہا دعا نہ آ رہا ہے میں تاں اڑا جے تسی بھی اگو کچھ بول دے ہوئے تھے جیڑا بندہ نبی دے میلاد تے خوش نہیں ہوندہ اس بندے دا قصور کوئی نہیں ان دے میلاد چروڑا ہے میں گل کر چھڑیے شکر ہے سارے سمجھ نہیں آئی
توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ عزیزاں علی وقار میلاد ہر بندے دا ہی ہوندا ہے جیڑا جمدا ہے ہوندا میلاد ہے اونج کسے دا میلاد ستھرا ہوندا ہے کسے دا میلاد پاک ہوندا ہے کسے دا میلاد ناپاک کر چھڑدا ہے توجہ ہے حضرات عزیزاں علی وقار لفظ میلاد دے لغوی معنی دے بارے بات کی تھی اصطلاح دے اندر میلاد شریف حضور سرکار دی ہے عزیزاں علی وقار فرمایا تسی کون ہو دوجی عورت فرماندیاں نے آمینہ میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ نبی دی امی ہوں تیسری فرماندیاں نے میرا نام آسیہ ہے چوتھی فرماندیاں نے میرا نام حاجرہ ہے نال حورا نے فرمایا کیویں آئیاں فرمایا آمینہ شانہ ساڑیاں بھی بڑیاں نے پر آج تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں ماشاءاللہ توجہ ہو گئی ہے بڑی بات ہے اللہ فرمایا مریم ادھے نال ڈھون لا جدو بی بی مریم نے ڈھون لائی نا وہ اگے سکا سی مڑو دے اتے پتے نکل آئے پشت لان دی دیر ہوئی پتے بھی نکل آئے بور بھی لگ گیا کھجوران لگ بھی گئیاں تے پک بھی گئیاں اس سے ویلے کھجوران پک گئیاں اللہ فرمایا مریم ایک کھجور دے تنے نو جھونا مار حسی لئی کی بجز ان نخلتی تساکت علی کی رتبن جنیا مریم اینو ذرا ہلائے نا تساکت علی کی رتبن جنیا میں تیرے اتے مٹھیاں کھجوراں گراواں گا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دا میلاد ہویا ہے تے اللہ نے مٹھیاں کھجوراں منڈیاں نے توجہ ہے حضرات کے نام مٹھیاں کھجوراں تقسیم کیتیاں نے جدو میرے نبی دا میلاد ہویا کھجوراں نہیں منڈیاں عیسیٰ دے میلاد تے رب کھجوراں کھوائیاں نے جدو نبی پاک دا میلاد ہویا ہے اللہ دی قدرت نے کی فرق کٹیا ہے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو فرمایا محبوبہ دیاں دے جمن تے لوگ غمگین ہوندے نے پورا سال کسے نو دھی نہیں دیا گا چلے بھی ہون گے پتر ہون گے تاکہ یار دے نال جتنی جدی بھی ولادت ہوئے ماپیاں نو خوشیاں مل دیاں رہے فرق تو بھائیہ تو صاحب سمجھ رہے حضرت مریم نو گھر والے ڈھونڈن ٹر پہ گھر والے ڈھونڈن ٹر پہ ابھی ویکھئے ساڑی ایک لڑکی سی جو حجرے چو نکل کے وہ ڈھونڈ دے جدو اتھے گئے اگے ایک بندہ گاواں چرا رہا سی تفسیر دی کتاباں جی لکھیا گاواں چرا رہا سی گاواں دا چرواہا او دے کولو پوچھ دے نے کوئی یہ صورت اور اس طرح دی لڑکی ویکھی ہوئے ہن چرواہا کو گل دستا ہے ذرا دھیان نال سنیا جی او گاواں دا چرواہا گاواں دا چھیڑو کہندا ہے میں لڑکی کوئی نہیں ویکھی پر کل دی ایک تبدیلی اس وادی وچ آئی ہے اس وادی وچ کل دی ایک چینجنگ ہوئی ہے میں وہ دس چھڑنا میں بی بی نہیں ویکھی انہاں کہا کی اس کہا کل دا او جڑا درخت ہے وہ اگے خوشک سی وہ دے دے پھل کوئی نہیں سی کل دا سبد ہو گیا ہے کل بڑی عجیب ہے ایک اور نشانی انہاں کیا کی کہندہ ہے کل دیاں میریاں گاواں چردیاں کوئی نہیں اس درخت علمو کر کے سجدے کر دیاں نے حضرت عیسیٰ دا میلاد ہویا ہے نا بابا تے گاواں اتے منہ کر کے سجدے کر دیا نے جدو میرے نبی دا میلاد ہویا ہے عیسیٰ علیہ السلام میلاد ہویا تے گاواں سجدے کیتے نے عبدالمطلب فرماندن میں کعبے دا طواف پیا کردہ جدو 4:20 منٹ ہوئے میں ویکھیا کعبہ میرے پتر عبداللہ دے گھر نو سجدے کردہ پیا ہے
میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بولے فرماتے ہیں جن کے سجدے کو میرا بیکار پا چکی ان پاؤں کی لطافت پھیلا پڑھیے مصطفیٰ جانے سلام شمع بزم ہدایت پہ عزیزہ نے بکار حضرت مریم دے دل اچھ خیال آیا کہ اگر میں پنڈ گئی اپنے گھر تے بندیاں میرے تے سوال کرنا ہے بے مریم تیری شادی تے ہوئی نہیں پتر کتھوں لے آئی یا لیتنی مت قبل ہذا کاش میں اس تو قبل مر جاندی میں بندیاں نے جواب کی دے سا اللہ فرمائے مریم غم نہ کر قد جعل ربک تحتک سریا مریم اے تیرے قدماں دے ہیٹھ میں پانی دی نہر جاری کیتی ہے کھجوراں کھا تے پانی پی کلی وشربی وکری اینا مریم کھا تے پی تے اکھاں ٹھنڈیاں کر جڑے میرے ولی ہوندے نے انہاں دیاں عزتاں دی حفاظت رب آپ کردا ہے کلی وشربی کھا تے پی غم نہ کر جدو پینڈ جائے نا تے وہ پوچھن بھئی پتر کتھوں لے آندئی توجہ توجہ تے مریم تو نہ بولی پتر اشارہ کریں تیرا پتر بولے گا توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ عزیزہ نے گرامی قدر جدو حضرت مریم پہنچیاں پینڈ والے کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فرمایا ہے مریم نہ تیرا باپ اجدہ سی ماں کانا امک بغیہ نہ تیری ماں چنجدہ کوئی کردار سی لقد جیت شیئن فریہ مریم ہے تو کی کم کیتا ہے تیری تے شادی نہیں ہوئی کسی بشر نے تینوں ٹاچ نہیں کیتا تو پتر چاہی پھر نہیں مریم پتر کتھوں لے آندائی اب نے فرمایا میں روزہ رکھیا میں تے نہیں بولنا فاشارت الی اے دے کوئی پوچھ لو اے کون ہے توجہ ہے کہ نا فاشارت الی اے دے کوئی پوچھو اے کون ہے اللہ دا قرآن اندے لوگ اندے کالیو کیف نکلم من کانا فی المہد سبیا لوگ اندے مریم کدی بچیاں بھی جوڑیاں چ گلاں کیتیاں نے ساڈے نال مذاق نہ کر مریم کدی بچے بھی بولنے نے کدی بچیاں بھی گلاں کیتیاں نے ساڈے نال مذاق نہ کر ایک تو ایک کام کی کیتا ہے دوجا تو مذاق کرنی ہے انج آپ نے اٹھایا سی حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ نو انج اور آپ اپنی امی دا دودھ پی رہے سن فیڈ کروا رہی ہوں توجہ ہے نا دودھ پی رہے سن اپنی امی دا جدوں گل کی تھی نا انہوں نے کہ پتر کتھوں لے آندائی لقد جیت شیئن فریہ عجیب گل ہے نہ تیرا باپ ایندہ سی نہ تیری امی ایندی سی اے مریم کی کیتے اللہ 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 تو اللہ دے نبی نے دودھ پینا چھوڑ دیتا اور ماں دی جوڑی چ کروٹ بدلی ایک ہاتھ دی ٹیک لائی دوجی انگلی انج اٹھائی توجہ ہے حضرات اللہ دے نبی نے انگلی اٹھائی اور انہاں لوگاں نے مخاطب کیتا جڑے پوچھ دے مریم پتر کتھوں لے آندائی فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب آتانی الکتاب آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا تب کیا کھو سبحان اللہ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا میں اللہ دا عبد ہاں اللہ دے نبی دا علم ویکھو آپ نو پتا سی ماں دی جوڑی اچ پتا سی کہ مینوں لوگا ابن اللہ کہنا ہے تاں کہ آپ نے فرمایا نا عبداللہ انی عبداللہ آتانی الکتاب میں صاحب کتاباں
حضرت حسن کو کسے پوچھا اگر اس ویلے آتے بھئی کتاب سناؤ یا ہے جے پھر کی جواب ہوندہ؟ حضرت حسن فرماندے ہاں اگر لوگ پوچھ دے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ نو ماں دے رحم پوری انجیل حفظ کروا کے گلیا سی. آپ اس وقت ساری انجیل سنا سکتے ہیں ماں دی گودے چ. نبی آ کے نہیں پڑھتے اے سمجھے چ بندے نبی آ کے نہیں پڑھتے نبیاں نو رب نبی بنا کے علم دے کے پڑھا کے بھیج دے. بڑی مہربانی ذرا شان نبوت سنو. ہن حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں دی گل کیتی جدوں آئے نے اپنی امی دی گودے چین تے گل کیتی اپنی امی دی کہ میری امی پاک ہے میری امی طیب ہے میری امی طاہر ہے میں نبی ہاں اللہ دا میں صاحب کتاب ہاں اپنی کیتی ہے تے اپنی ماں دی طہارت بیان کیتی ہے اللہ دے نبی دی شان ہے. لیکن جدوں تیرے تے میرے نبی آئے نے جڑا امتی میلاد وچ بیٹھا ہے اس نو اس سے تو خوشی ہے نا کہ جدوں تیرے تے میرے نبی آئے نے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حضور آئے اوندیاں سر سجدے وچ رکھیا اور فرمایا ربے حبلی امتی تب کیا کھو سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے یہ فرماندے نے پہلے سجدہ پہ روز ازلی سے درود یادگاری امت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت. جدو بھی کوئی بچہ پیدا ہوئے یا بچے نو تائی پاک کر دیئے یا مائی پاک کر دیئے جدو میرے حضور آئے نے حضور پاک تے صاف آئے نے نہ تائی پاک کیتا ہے نہ مائی پاک کیتا ہے بلکہ غور نہ سنو حضور آکے ساری دھرتی نو بھی پاک کیتا ہے اپنی تائی نو بھی پاک کر چھڑیا ہے اپنی مائی نو بھی پاک کر چھڑیا ہے. میرا نبی تے طہارتاں تقسیم کرتا ہے. دب کے بولو دب کے جو حضرات عزیز آنی وقار میرے حضور آئے سرکار آئے اللہ اکبر کبیرہ. جدو بھی بچے پیدا ہوں نا تے مڑ بندے ایک کمنٹس کرتے نے اتے عورتاں مرد آکے بکندے اتے منڈا گیا ہے تو کسے تے بھی نہ گیا ہوئے تو کسی نہ کسی تے گالی چھڑ دینے. یہ ٹھیک ہے نا ہوندہ ہے نا پھر ساڑھے معاشرے وچ گھراں وچ فلانے تے گیا ہے فلانے تے گیا ہے سونا ہوئے تو بیبیاں دیاں نے مامیاں تے گیا ہے. ہاں جی تو سونا ہوئے تو یہ تھوڑا جا پھینا جا ہوئے تو موڑا دیاں نے ساڑھے چینج دا ہی کوئی عداد کیاں دی ٹوٹ گیا تی کو سمجھ ہوتی بھئی ہے کہ کوئی نا اے آلیاں نے. لیکن جدو حضور آئے ہن آکھنا تے تاں ہے جی ہو جا کے رب کوئی گلیا ہوئے توجہ ہے کہ کوئی نا پھر فتوہ پیر مہر علی دا چلے گا. سرکار فرماندے نے کوئی مثلے نہیں ڈھولنے دی کوئی مثلے نہیں ڈھولنے دی کوئی مثلے نہیں ڈھولنے دی. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولنے دی. لم یاتی نظیروں کفی نظر مثلے تو نشدی پیدا جانا چکراج
کا تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہدو سرا جانا. میرے حضور آئے تو دھرتی روشن ہو گئی، دھرتی نوروں نلا نور ہو گئی. میرے نبی سرکار دنیا تے تشریف فرما ہوئے نے تو بچے پیدا ہوندے نے تو انہاں نو صاف کیتا جاندا ہے. حضور طیب تے طاہر دنیا تے آئے نے، ناف بریدہ پیدا ہوئے نے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے نے، روئے نہیں. کیویں روندے روندے ہم تے حضور چپ کرانا آنا. معزز اور محترم سامعین، حضور اتنا علم لے کے آئے، حضور نے آندیاں اپنی امت نو یاد فرمایا ہے. اور میں عقیدہ رکھنا کہ حضور دے پہلے سجدے تو لے کے حسین دے آخری سجدے تک اللہ اکبر. امت دا کام میں نہ دو سجدے ہیں بن جانا ہے جی دو میں در سنبھال کے رکھے تھے. توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ. نبی دا پہلا سجدہ تے نبی دے نواسے دا انہاں دوہاں سجدیاں وچ گل امت دی ہوئی ہے. سجدے انہاں ہستیاں کیتے نے، ایک شہیداں دے سردار نے، دوجے نبیاں دے سردار نے، تے گل بابا امت دی بن جانی. سلطان العارفین دین لفظات اختتام کر دینا. سرکار فرماندے نے بسم اللہ ہے اسم اللہ دا تے اے وی گہرا بارا ہو نال شفاعت سرور عالم تے بچی عالم سارا ہو حد بے حدی درود نبی دے تے جس دائد پسارا ہو میں قربان انا تو باہو تے جنہ ملیا نبی سہارا ہو. اللہ کریم کی بارگاہ ہو چکا ہے. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. ہو گیا نہیں ہو گئے آسی جو ہو گئے انہیں بھی ہو گئے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ. میں اپنے ٹائم تو 15 منٹ کی زیادہ کیتی ہے اتنی میں کرتا ہاں، لیکن موڑوں یہ بچے ہوئے محبت والے ہوئے میں نے کہڑا ڈھولے پہ آندے نے سرکار دی سنا ہی آندے نے مڑ کرو. تو میں تو انہیں ایک گل دساں، میں اپنے عقیدے دی میں چاہنا بندے اتھے ایران بہور کرو، اتھے بندیاں نہیں لیونا چاہیے دا باعث مولوی یا نات خانو بھائے ہوئے کیویں باندھا ہے اوکھا کر لے بندیاں نے تے اون دے پیراں دے بٹن لگا ہو. نہیں جی میں گل پیا دسنا نا، میں کدوں تانوں اوکھیاں کیتا ہے تسی کیوں ہونا ہے دسدا پیاں بھئی. مینوں تقریر کردیاں جڑا ہے میں سن 2000 تو تقریراں کرن لگا، ہن 2018 آ گیا، 19 سال ہو گئے تو میں اج تک کسی ہاتھ نہیں لایا. بس کرو الحمدللہ میں نہیں انجی آندے نہیں میں تسی بیان دیا تو میں کردا اپنی مرضی ہاں. فرمائش تے میں تقریر کیتی کدی نہیں تے تواڈے پیار نو محبت نو سلیوٹ کر سکدا
کہ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے میں تواڈے پیار نو سلام کرنا تے میں یہ آکھاں گا کہ محفل ایتھے ہی ہوئے بھئی یار اجے کدی اور ہوندا تے بڑا مزہ آ تے اوتھے بس ہونی چاہیے حضور دے ذکر تو بندیاں نو رجنا نہیں چاہیدا عاشق کیویں رج جان حضور دے ذکر تو نہ رجنا چاہیدا ہے تے نہ سن تانوں رجن دینا چاہیدا ہے اوتھے اکا کے لے آوی بندے آکھن اوئے ہن بس کراؤ وہ نات خاں آکھیا میں محفل وچ راتی گیا بھئی بہ جا ہو گئے نات خاں گیا پیچھے تو سکھے میں راتی محفل وچ گیا بہ جا ہو گئی انہاں کہیا کیویں اس نے کہا میں ناتاں نہیں پڑھیاں نو آندے آیا بہ جا کوئی سمجھ آئی تو بہ جا نہیں کرانی چاہیے سرکار نال پیار محبت عشق اے اپنے عروج تے ہوئے گل وگدی چنگی ہوتی سمجھو ہے حضرات کے نام میرا اللہ تواڈے تے راضی ہوئے سرکار تواڈے تے کرم فرمان میں تو سلام کرنا میں سلام کرنا تو اور انشاءاللہ اگر اگلے سال مینوں ڈاکٹر صاحب غلام عباس صاحب مڑ میں نہ کیا پھر میں یہ دعا گا مڑ چا سوڑا سا میں کیڑا فیس مکائی ایک ویلا کوئی نہیں مکائی فیس کوئی نہیں مکائی ٹائم لب جائے تو میں آ جانا ہونا اللہ سونا تواڈے تے راضی ہو سبحان میں گزارش کروں گا جڑا والا اچھا بھئی اللہ بھی کھلو جی اے بیلی آندے ایک شیر دیس عرب دیے ٹھنڈیے وائے کدی شاد کری دلے میرا تلے پیغام وصل دایا تے ہووے دل دا دور ہنیرا تے ہر دم تاگ جنہاں دی سانو تے کدی میں والی پامن پھیرا تے خوش وسے او نگری آد میں تے جتھے یار